بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیکس کی کلوزنگ تو ہم دیکھ چکے تھے، کل لیول دیکھ چکے تھے کل والی ویڈیو میں۔ آج صرف اتنا دیکھ لیں کہ یہ جو کلوزنگ ہے انڈیکس کی 50,731 پہ، تو ادھر انڈیکس تقریباً 6 سال کے بعد اس لیول پہ آیا ہے۔ اور اگر پازیٹیو ٹرینڈ کی بات کریں تو پچھلے 7 ویک سے تقریباً جو انڈیکس ہے وہ پازیٹیو زون میں ہے۔ انویسٹر پارٹیسپیشن کی اگر بات کریں تو پچھلے ویک کے مقابلے میں اس ویک میں جو انویسٹر پارٹیسپیشن ہے وہ کم ہوئی ہے۔ اگر فورن انویسٹمنٹ دیکھیں تو 16 اکتوبر کو وہ 1.7 ملین تھی، اس کے بعد 17 اکتوبر کو مائنس میں، 18 اکتوبر کو پھر 0.6 ملین، 19 اکتوبر کو پھر مائنس میں، اور 20 اکتوبر کو پھر پازیٹیو میں 0.8 ملین۔ اس کے بعد اگر فورن انویسٹمنٹ دیکھیں سیکٹر وائز تو بینکس میں ان کی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہے تقریباً 1.9 ملین کی، اس کے بعد ٹیکنالوجی میں ہے 0.8 ملین کی، پھر فرٹیلائزر میں ہے 0.6 ملین کی، اس کے بعد سیمنٹ میں ہے 0.2 ملین کی، اس کے بعد مارکیٹنگ کمپنیز میں ہے 0.2 ملین کی۔ اس کے بعد اگر KSE 100 انڈیکس کی ویلیو کی بات کریں، اوپر والے چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تو پچھلے 3-4 ویک کے مقابلے میں اس ویک میں وہ سب سے زیادہ تقریباً 9.3 بلین ہے اس دفعہ۔ تقریباً 20 اکتوبر والا جو ویک تھا اس میں 9.3 بلین ہے، اس سے پچھلا جو ویک تھا اس میں 8.6 بلین تھی، اور اس کے پیچھے جو 6 اکتوبر والا تھا اس میں 5.9 بلین تھی، اور پچھلے 2 ویک میں اس سے بھی کم تھی۔ اس دن گروپ میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ جو ایوریج والیوم ہے وہ 200 ملین سے زیادہ ہوں گے پر ڈے کے حساب سے۔ 20 اکتوبر والا جو ویک تھا اس میں ایوریج والیوم جو ہے وہ 226 ملین کے ہیں، اور جو 13 اکتوبر والا ویک تھا پچھلا ویک اس 230 یا کہہ لیں 231 ملین کے ایوریج والیوم تھے۔ KSE 100 انڈیکس میں سیکٹر وائز مارکیٹ کیپٹلائزیشن ریٹرن کی بات کریں تو وہ میرے خیال سے سب سے زیادہ فرٹیلائزر کی بڑی ہے 2.9% کے ساتھ، اور جو مائنس میں ہے وہ سیمنٹ ہے -4.2%، اور پاور جو ہے وہ پازیٹیو میں رہی ہے 2.6%۔ اس کے بعد اگر موسٹ ایکٹیو سیکٹرز دیکھیں تو اس میں پاور جو ہے وہ سب سے آگے ہے تقریباً 70 ملین کے ساتھ، اس کے بعد سیمنٹ ہے 24 ملین کے ساتھ، ایکسپلوشن کمپنیز ہے 16 ملین، بینکس 16 ملین، اور ٹیکنالوجی سیکٹر جو ہے تقریباً 16 ملین۔ اس کے بعد موسٹ ایکٹیو سٹاکس کو اگر دیکھیں تو KEL میں وہ 64 ملین کے، اس کے بعد PIBTL میں 15 ملین 16 ملین تقریباً، MLCF میں 12 ملین، PAEL میں 9.8 ملین، PPL میں 8.7 ملین۔ بیسٹ پرفارمنگ سیکٹرز کی اگر بات کریں تو بینک سب سے آگے ہیں جنہوں نے پوائنٹ کنٹریبیوٹ کی ہے تقریباً 290، اس کے بعد فرٹیلائزر ہیں جنہوں نے پوائنٹ کنٹریبیوٹ کی ہے 184 پوائنٹ، اس کے بعد پاور کو دیکھیں تو 158 پوائنٹ، سیمنٹ 114 پوائنٹ، اور ایکسپلوریشن جو ہے وہ 98 پوائنٹ۔ بیسٹ پرفارمنگ سٹاکس کی بات کریں تو سب سے آگے ہپکو ہے تقریباً 124 پوائنٹ کے ساتھ، اس کے بعد اینگرو ہے 82 پوائنٹ کے ساتھ، اس کے بعد PPL ہے 68 پوائنٹ، MCB 61 پوائنٹ، اور PSO 61 پوائنٹ۔ ورس پرفارمنس سٹاک کی بات کریں تو یونٹی سب سے آگے ہے -21 پوائنٹ کے ساتھ، DAWH -10 پوائنٹ، PTC -9 پوائنٹ، MTL -9 پوائنٹ، RMPL -8.8 پوائنٹ۔ اس کے بعد اگر سرکولر ڈیٹ کی بات کریں پاکستان کے گردشی قرضے کی تو اس میں کمی آئی ہے تقریباً $8 ملین کی سپٹمبر میں، اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ایک تو امپورٹ میں کمی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ریمیٹنس میں اضافہ ہے، اور جو گردشی قرضے میں کمی ہے تقریباً منتھ اور منتھ میں یہ تقریباً 95% بنتی ہے۔ یہ میں ایک منتھ کی بات کر رہا ہوں، منتھ ٹو منتھ کی، آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کا جو پورا گردشی قرضہ ہے اس میں 95% کی کمی ہو گئی ہے۔ اور یہ جو فگر ہیں یہ اگست سے لے کے سپٹمبر تک ہیں۔ ڈالر کی پرائز یہ ان آفیشیل ہے کیونکہ سیٹرڈے سنڈے آپ کو پتا ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ بند رہتا ہے، اور باقی بھی جو ڈالر کی ٹریڈ ہے وہ میرے خیال سے ان 2 دنوں میں بہت کم ہوتی ہے، یہ بالکل نہیں ہوتی، تو یہ ان آفیشیل ہے 275 پہ۔ ابھی کل اسٹیٹ بینک کھلے گا تو پتہ چلے گا کہ ڈالر کی جو اوریجنل پرائز ہے وہ کیا ہے پاکستان میں۔ اور اس کے بعد اگر اسٹیٹ بینک کے ریزرو کی بات کریں تو اس میں بھی 0.9% اضافہ ہوا ہے، اور مجموعی ذخائر جو ہے تقریباً 7.7 بلین کے ہیں ابھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس۔ تو یہ آپ سب نے دیکھ سکتے ہیں کہ SBP کے ریزرو جو ہیں 7.7 بلین کے ہیں، اور اس کے بعد اس میں اگر ایڈ کر لیں بینکس کے ریزرو تو یہ ٹوٹل تقریباً 12-13 بلین بن جاتے ہیں، اور جو اسٹیٹ بینک کے پاس ریزرو ہے وہ تقریباً آپ کی 1.6 منتھ کی امپورٹ کے لیے کافی ہیں۔
ایک ویڈیو ہم نے کی تھی اکنامک انڈیکیٹرز پر، تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ پولیٹکس بھی تھی. تو پولیٹکس اگر پاکستان کو دیکھیں اور اپنی سٹاک مارکیٹ کو دیکھیں تو میرے خیال سے آپ پولیٹکس کو نکال نہیں سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا امپیکٹ کوئی نہیں آتا ہمارے انڈیکس پہ. باقی پاکستان کی سیاسی صورتحال دیکھیں تو میاں صاحب آگے ہیں، اور جیسے آئے ہیں اور جو صورتحال ہے اور جو صورتحال آج تک رہی ہے تو لگ رہا ہے کہ سب جو ہے کشل منگل ہے. اور جب وہ آ گئے ہیں تو بس پھر وہ آ ہی گئے ہیں. پہلے میں نے گروپ میں بات کی تھی کہ یا میرے خیال سے ویڈیو میں بات کی تھی کہ اگر میاں صاحب آتے ہیں اور کچھ ان ایکسپیکٹڈ ہو جاتا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن اب وہ جیسے آئے ہیں اور ٹھیک ٹھاک آ گئے ہیں تو میرے سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ پہنچ چکے ہیں پاکستان میں اور جلسہ بھی ہو گیا ان کا کامیاب ایک. تو جیسے پی آئی سی ٹی چلا تھا ویسے ہی ہمارا انڈیکس چل رہا ہے، اور جیسے ہمارا انڈیکس چل رہا ہے ویسے ہی ہماری سیاست چل رہی ہے. تو میرے خیال سے جو میاں صاحب آ گئے ہیں اور کل وہ لینڈ کیا تھا انہوں نے اسلام آباد میں، اس کے بعد سگنیچر کر کے وہ لاہور چلے گئے اور جلسہ بھی ہو گیا. تو ایسے ایک میسج تو جاتا ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے سیاست میں وہ سیاست میں ایک ٹھہراؤ ہے، یعنی کہ وہ پکڑ دکڑ، وہ ایک نواں کٹا کھول جانا، سیاست کتیاں ہوئی تھی پہلے. ویسے دیکھا جائے تو ابھی بالکل ٹھیک ہے کام، میرے خیال سے یہ انڈیکس کے لیے بہتر ہوگا. اور اس کے بعد میاں صاحب جب اترے تھے ہیلی کاپٹر سے اور کسی آفیشل نے، میرے خیال سے وہ آئی جی صاحب تھے یا کون تھے میں جان نہیں سکا کیونکہ بیک سے کیمرہ تھا وہ، تو انہوں نے سیلوٹ بھی کیا تھا میاں صاحب کو. تو اس سے لگ رہا ہے کہ یہ ٹکراؤ کی سیاست جو ہے یا وہ ایک حکومت میں اور سیاست میں جو ٹکراؤ ہوتا ہے وہ میرے خیال سے اس دفعہ نہیں ہے. تو وہ جو پکڑ دکڑ ہوتی تھی روایتی، اور میاں صاحب کے آنے پہ وہ جو باتیں ہو رہی تھی کہ گرفتار کر لیے جائیں گے، وہ ایک نیا کٹا کھلنا تھا. میرے خیال سے کٹے شٹے سارے جو ہے باندھ دیے گئے ہیں، مجھے بھی باندھی ہوئی ہیں میرے خیال سے. تو لگ رہا ہے کہ ابھی سیاست میں ٹھہراؤ ہوگا اور جو بھی ہوگا بہت سموتھ طریقے سے ہوگا، اور یہ آپ نے پچھلے 2 دن میں دیکھ بھی لیا ہے. تو میرے خیال سے اس کا بہت اچھا امپیکٹ پڑے گا آپ کے انڈیکس پہ. آپ کی مارکیٹ اس سے سموتھ آگے کی موو لے سکتی ہے، بجائے اس کے کہ میاں صاحب آتے کوئی نواں کٹا کھلتا، عدالتیں کچھ اور بات کرتی، نگران حکومت کوئی اور بات کرتی، نون لیگ کوئی اور بات کرتی اور کوئی کچھ اور بات کرتا، تو وہ ایک الگ سینیریو بن جانا تھا، نیا کٹا کھلنا تھا. لیکن ابھی میرے خیال سے سب کچھ ٹھیک ہے اور یہ چیز انڈیکس کو اوپر لے کے جا سکتی ہے. حالات کو ایک ہی طرف لے کے جایا جا رہا ہے تو میرے خیال سے یہ ٹھیک ہے. جانے دے جدھر بھی جاتے ہیں حالات جیسے بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے، بعد میں دیکھی جائے گی، الیکشن آئیں گے تو ادھر ویسے اسٹیبلٹی جو ہونی چاہیے تھی وہ میرے خیال سے ٹھیک ہے. اور سوموار سے ایک جو ای سی سی کی میٹنگ ہے اس میں گیس پرائزز کی کچھ ہائیک کی خبریں ہیں، تو اس کو لے کے ایکسپلوریشن جو سیکٹر ہے وہ چل سکتا ہے. او جی ڈی سی، پی پی ایل، ایس این جی پی، ایس ایس جی سی، پی ایس او، ماری، یہ بہتر میرے خیال سے پرفارم کر سکتے ہیں. اور جو اعداد و شمار بتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ مہنگائی کم ہوئی ہے، ویسے پیاز آلو تو اسی ریٹ پہ چل رہے ہیں لیکن اعداد و شمار آپ کو کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہوئی ہے پاکستان میں. کیا لیں کیونکہ ڈالر سستا ہوا ہے تو کچھ چلے امپیکٹ پڑے گا اس کا. اس کے بعد ریزلٹ سیزن بھی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ یو پی ایل، ایف ایف سی اور ہپکو وہ جو ہیں اچھا پے آؤٹ دے سکتے ہیں، اور اسی بات کو لے کے میرے خیال سے وہ پبلک اٹینشن بھی حاصل کر لیں گے. اس کے بعد دیکھیں جو اچھی خبریں ہیں جو انڈیکس کو اوپر لے کے جا سکتی ہیں، اس میں ایک تو ڈالر کا ایکسچینج ریٹ ہے، اس کے بعد آپ کی پولیٹکس سیاست، اس کے بعد پیٹرول پرائزز لے لیں، اس کے بعد گردشی قرضہ آپ کو جو کم ہوا ہے اور آئی ایم ایف کا ڈنڈا ہے کم کرنے کا، وہ بھی بہتر خبر ہے. اس کے بعد ایکسپلوریشن سیکٹر جو ہے وہ بھی چل سکتا ہے. اس کے بعد بینکنگ سیکٹر کے ریزلٹ جو ہیں وہ بھی مارکیٹ کو چلا لیں گے. تو یہ سب چیزیں میرے خیال سے انڈیکس کو اوپر لے کے جائیں گی. تو آپ اس کو دیکھتے ہوئے 1 2 4 اچھی ٹریڈز لے سکتے ہیں اور امید کیا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ جو انڈیکس ہے وہ آگے ہی اوپر کی موو دے گا. اور یہ جو سب سینیریو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ان کو دیکھ کے بھی اگر سب کو کل ملا کے دیکھیں تو ہول پکچر یہی نظر آتی ہے کہ انڈیکس آگے کی موو دے گا انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ این پی ایل، سی ایچ سی سی، ایل سی آئی، ایف سی سی ایل، ایف ایف ایل، ایف ایف بی ایل، ایچ بی ایل، ایم ٹی ایل، ماری، کیپکو، بی ایف ایل، انڈس موٹر، یہ بھی جو اپنی کارپوریٹ ارننگز ہیں وہ بھی اناؤنس کر سکتے ہیں اس ویک میں، نیکسٹ ویک میں.
اس کے بعد اگر کچھ چارٹس یا کچھ انالیسز آتے ہیں میرے پاس بروکریج فرم کی طرف سے یا کسی گروپ کی طرف سے یا کسی اور طرف سے کسی اور سورس سے، تو پتہ میں آپ کو گروپ میں لگا دیتا ہوں، اور امید ہے آج انشاءاللہ رات تک بھی لگا دوں گا یا کل مارکیٹ اوپن ہونے سے پہلے اگر کچھ ہوئے تو، ورنہ ساتھ ساتھ جیسے میرے پاس آئیں گے وہ پھر انشاءاللہ گروپ میں شیئر ہوتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔